يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ نفس کو آنچ پر ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں، مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر، مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر، ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، محبت انسان کی فطرت ہے، وہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، اپنے بڑوں سے اپنے بزرگوں سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بستی والوں، شہر والوں اور گاؤں والوں سے محبت کرتا ہے، اپنے اساتذہ سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے۔ محبت کبھی دینی رشتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، محبت کبھی عقیدت کے سبب ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہمارا روحانی باپ ہو، جس سے ہمیں زندگی کا سلیقہ ملے، جس سے روح کو بالیدگی ملے، دل و دماغ کی نشو و نما ہو، ذہن کے دریچے کھلے، عقل و فکر میں گہرائی اور گہرائی پیدا ہو، سوچ کو ایک رخ اور سمت ملے، نگاہوں کو اعتبار حاصل ہو، اس سے ہمیں عقیدت و محبت ہونی ہی چاہیے۔ اس کے دامان شفقت و رحمت کے لیے گلہائے الفت و محبت پیش کرنا ہی چاہیے۔ فرزندان ملت اسلامیہ، ہمیں اپنے والدین، اساتذہ اور بزرگوں سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے تاکہ ان سے محبت رکھنے میں ہمارا فائدہ ہے، وہ ہمارے محسن ہیں، ہم ان کے احسانات سے دبے ہوئے ہیں۔ محسن کی احسان شناسی اور اس سے عقیدت و محبت انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ محسن کے سامنے خود کو کمتر سمجھنا، اس کی خوشامد کرنا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اس کے آگے بازوئے محبت جھکا دینا، خود سپردگی اور تسلیم و رضا انسان کی طبیعت اور مزاج میں داخل ہے۔ پھر وہ ذات جو منعم حقیقی ہے، جس کے احسانات و انعامات کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، حساب و کتاب نہ ہو، قطار و شمار نہ ہو، جسے نہ کوئی گن سکے نہ بتا سکے، جس کے احسانات سب پر ہو، امیر و غریب کی تقسیم نہ ہو، حاکم و محکوم کی تفریق نہ ہو، شہری دیہاتی کا امتیاز نہ ہو، عورت مرد جوان بوڑھے بچے، جس کے بیکرہ انعامات و احسانات سے فیضیاب ہو، جس کا ابر کرم جھونپڑوں پر بھی برسے، بلڈنگوں پر بھی برسے، صحرا پر بھی برسے، آبادیوں پر بھی برسے، صحرا آبادی اور شہر و آبادی جس کی نگاہ میں برابر ہو، جو بے پایہ عنایات بے انتہا لطف و کرم سے صبح و شام دن و رات ہر لمحہ ہر لحظہ سب کو نواز رہا ہو، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہو، بیماروں کو شفا دیتا ہو، بے قراروں کو قرار عنایت کرتا ہو، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات دیتا ہو، مجبور و لاچاروں اور بے کسوں کی پناہ گاہ ہو، بے آسراؤں کا ملجا و ماوا ہو۔ غرض یہ کہ کسی فرد، کسی شخص، کسی انسان، کسی مخلوق کی کوئی ساعت یا ساعت کا کوئی حصہ جس کی عنایات سے خالی نہ ہو، اس سے ہمیں عقیدت و محبت ہونی ہی چاہیے۔ اس کے ساتھ عقیدت کا کس قدر مظاہرہ کرنا چاہیے، کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا اس کی مقدار کا کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
क्योंकि वो ज़ात है खालिक अर्ज़ व समा की, वो ज़ात है मालिकुल मुल्क की, वो ज़ात है अहकमुल हाकिमीन की, वो ज़ात है रब कायनात की। वो अल्लाह है, रहमान है, रहीम है, सुब्बूह है, कुद्दूस है, वहाब है, रज़्ज़ाक़ है, गफ़्फ़ार है, सत्तार है, समीअ है, बसीर है, अजीज है, अलीम है, कबीर है, अजीम है, करीम है, हलीम है, रक़ीब है, मुजीब है, जलील है, वकील है, कादिर है, मुक़्तदिर है, मुग़नी है, मुनइम है, हई है, क़य्यूम है। ऐसी ज़ात से मोहब्बत कौन न करेगा? ऐसी ज़ात वहदहू ला शरीक को कौन न चाहेगा? मादूद चंद तहरियों और मुल्हदों को छोड़िए, उन्हें कौन पूछता है, उनकी कौन सुनता है, उनकी क्या अहमियत, वो किस गिनती में है? इंसानों की भारी अक्सरियत, बल्कि कहना चाहिए कि सारे के सारे इंसान, सारे के सारे इंसान अपने अपने अकीदे के एतबार से अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह से इजहार मोहब्बत का दावा करते हैं। कोई देवी देवताओं को पूजकर इजहार मोहब्बत करता है, कोई दरख्तों और पत्थरों के आगे सर झुकाकर, कोई सूरज और चांद के आगे माथा टेक कर, कोई आग की परस्तिश करके, कोई मिट्टी की मूर्तियां बनाकर, दावा सबका यही है कि ये मोहब्बत इलाही के मज़ाहिर हैं। हम इन्हें पूजते हैं तो हकीकत में अल्लाह को ही पूजते हैं। इन्हें पूजकर अल्लाह के अहकाम की बजा आवरी करते हैं। हमारा ये चढ़ावे, हमारा हाथ जोड़ना, दंडवत करना, सजदा रेज़ हो जाना इसीलिए है कि अल्लाह खुश होगा, और ये सब कुर्ब खुदाबंदी के रास्ते हैं, उसकी नज़दीकी तलाश करने के जरिए हैं। मुशरिकीन कहते थे मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाहा यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, कि हम इन माबूदाने बातिल की इबादत इसलिए करते हैं ताकि हमें अल्लाह के करीब कर दें। बेशक अल्लाह ताला फैसला करेगा उन लोगों के दरमियान उन चीजों में जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला से बहुत से तरीके ईजाद किए हैं और अपनी दानिस्त में मोहब्बत इलाही का हक अदा कर रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या सवाल पैदा होता है कि मोहब्बत का वो तरीका जिसे इंसानों ने बनाया, जिसे इंसानों ने बरता, जिसे इंसानों ने समझा, जिसे इंसानों ने संपावर किया है, और एक वो तरीका जिसे खुद इंसानों के खालिक व मालिक ने बनाया, इंसानों के खालिक व मालिक ने बताया, इंसानों के खालिक व मालिक ने समझाया, इंसानों के खालिक व मालिक ने बरता, इंसानों के खालिक व मालिक ने समझाया। क्या दोनों एक बराबर हो सकते हैं? क्या दोनों को एक हैसियत दी जा सकती है? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। इंसान का बनाया गलत, इंसान का बनाया गलत, अल्लाह का बनाया सही, इंसान का बताया झूठ, अल्लाह का बताया सच, इंसान का तरीका बातिल, अल्लाह का तरीका हक। आइए देखिए कि अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत पे दावेदारों को कौन सा तरीका बता रहा है, किस चीज की तरफ दावत दे रहा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तुम मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। चुनांचे ऐलान कर दिया गया, क्या ऐलान कर दिया गया कि मोहब्बत इलाही के दावेदारों
کیا اعلان کر دیا گیا؟ محبت الہی کے دعوے داروں، اپنے پروگرام بند کرو، رسول کے پروگراموں کو اپنا لو، اپنی سوچ چھوڑ دو، سرکار مدینہ کی سوچ لے لو، اپنے خیالات نکال دو، سردار دو جہاں کے خیالات سنبھالو۔ اتباع کا یہی مطلب ہے، تابعداری اور کہنا ماننا اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا حق تبھی ادا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، اللہ کی محبت کا حق تبھی ادا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، اللہ کی محبت کا حق تبھی ادا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہوگی، اللہ کی محبت کا حق تبھی ادا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، اللہ کی محبت کا حق بھی ادا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ کی محبت کا حق بھی ادا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کریں گے، اللہ کی محبت کا حق تبھی ادا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں، تم کوئی بھی ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ قاضی ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو، جج ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو، سپاہی سالار ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو، ڈاکٹر ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو، انجینئر ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو، امیر ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو، غریب ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو، صلح کرو تو محمد عربی کی اتباع کرو، جنگ کرو تو محمد عربی کی اتباع کرو، شکست کھائی ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو، فتحیاب ہوئے ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو، کاشتکار ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو۔ ہر حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ وہ صبر، وہ غیرت، وہ ایمان ہے کہاں، وہ صبر، وہ غیرت، وہ ایمان ہے کہاں، حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں۔ ایک شور مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے پریشان حال، ایک شور مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے پریشان حال، پوچھے ذرا کوئی کی مسلمان ہے کہاں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔